محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس اسلامک مسائل آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ فجر کی جماعت ہوتے ہوئے کیا پہلے سنت پڑھ سکتے ہیں؟ یہی سوال کیا ہے محمد نوید، محمد نعیم، محمد رضوان، محمد اعظم گڑھوا والا بجنور سے، کہ فجر کی سنت نکل گئی اور جماعت کھڑی ہے تو ہم سب سنت نہیں پڑھ پائے، تو کیا ہم سلام کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو صحیح سے سمجھائیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو ایک رکعت ملنے کی امید ہو تو آپ پہلے اس حصے سے الگ ہٹ کر جہاں فرض ہو رہی ہے، فرض کی صفوں میں نہ مل کر کے الگ ہٹ کر کے پہلے فجر کی سنتیں ادا کریں، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو ایک رکعت تو مل ہی جائے گی۔ دراصل حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اسی پر عمل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو آپ کو فجر کی نماز کی تلاوت کی آواز سنائی دی، تو آپ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان کے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں پر پہلے سنتیں ادا کی، اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں، تو وہ جب مسجد میں پہنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس حصے سے الگ ہٹ کر جہاں پر نماز ہو رہی تھی پیچھے آ کر کے، اور جو کھجور کا پلر بنا ہوا ہوتا تھا، تنا ہوتا تھا، اس کی آڑ لے کر کے پہلے سنتیں ادا کی، اس کے بعد میں آپ نے جا کر جماعت میں شرکت فرمائی۔ تو صحابہ اکرام کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ کے سوال کا جواب اس میں آ چکا ہے۔ دراصل یہ صرف فجر کی سنتوں کے ساتھ خاص ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ فرمائی ہے۔ دوسری جو نمازیں ہیں ان کی سنتوں سے فجر کی سنتوں کا اجر اور اہمیت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے اس میں ملتا جلتا جو کیا ہے کہ سنت اگر ہم نہیں پڑھ پائیں تو کیا فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لیں؟ نہیں، اس کے بارے میں بھی حدیث میں منع ہے، اور جب سورج نکل جائے اور اشراق کا وقت شروع ہو جائے، اگر آپ کو قضا کرنی ہے تو اس وقت آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال لکھتے ہیں محمد زبیر نجیب آباد بجنور سے، قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو مروجہ قرآن خوانی ہوتی ہے ہمارے سماج میں، مدرسے سے پڑھنے والے بچوں کو بلا لیا جاتا ہے اور پھر ان کو قرآن پڑھوا کر اور قرآن پڑھوانے کے بعد میں پھر ناشتہ وغیرہ کرایا جاتا ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ دراصل اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ قرآن ہر ایک کے پڑھنے کے لیے اتارا ہے، اور یہ جو غلط سوچ بنی ہوئی ہے کہ دوسرے لوگ آئیں گے مکمل قرآن کریں گے تب برکت ہوگی، تو یہ سوچ غلط ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر روز فیملی کے لوگوں کو لے کر کے فجر کے بعد میں تلاوت کریں، ظہر کے بعد، عصر بعد، عشاء بعد، رات کو سونے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، اور جو سورتوں کی فضیلتیں ہیں ان سورتوں کو ان وقت کے ساتھ میں پڑھیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں، آپ پڑھیں۔ اصل مقصد ہے خود گھر والوں کا قرآن پر آنا۔ لہٰذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے پیسے دے کر خرچ کر دیے اور دوسروں نے پڑھ دیا، لہٰذا ہم لوگوں کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ تو اس طرح اگرچہ فی نفسی قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، برکت آ جائے گی، لیکن اس طرح کا کام کرنا اور پھر قرآن پڑھوانا اور ناشتہ وغیرہ کرانا، قرآن خوانی کرانا، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ فیضان ظہیر افضل گڑھ سے، محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے؟ اس کے لیے پارہ نمبر 4 کی آخری آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم الی آخر الآیہ، آپ اس کی تفسیر دیکھ لیں، پارہ نمبر 4 کی بالکل لاسٹ کی آیت، ان کو یہاں پر بیان کرنا یہ دشوار ہے۔ ایک اور صاحب ہیں، کیا اذان دیتے وقت کان میں انگلی دینا ضروری ہے؟ اسی طرح جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں لینا ضروری ہے بچے کو، تو یہ سنت ہے اور اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اور اس کا بھی مقصد ایک یہ ہے کہ کانوں کو جب بند کیا جاتا ہے تو منہ سے آواز بلند نکلتی ہے، تاکہ آواز اذان کی بلند نکلے، اس لیے کانوں میں انگلی دی جاتی ہے۔ اور
اس میں بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ اگر کسی نے بغیر کان میں اذان انگلی دے کر کے اور اذان دینی اب شروع کر دی ہے اور مائک وغیرہ کے ذریعے سے پہلے سے ہی بلند آواز ہو جاتی ہے تو یہ جائز ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک سنت متواترہ ہے، ہمارے صحابہ تابعین تبع تابعین سے اسی طرح سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کان میں آج بھی انگلیاں دے کر کے ہی اذان دینی چاہیے، اور بچے کو اپنے ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے، آپ دوسرے کے ہاتھ میں دے کر بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں۔ محمد فیض کمنٹ کرتے ہیں، میرا سوال ہے مصافحہ کر کے ہاتھ سینے پر رکھنا کیسا ہے، کیا بدعت ہے یا نہیں؟ مانی حوالہ سے ہاں، دراصل اس میں بھی علاقے کا فرق دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس وہ ایک کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا تو خود بھی سینے پہ ہاتھ لگا لیے، ان سے پوچھو یہ کیا ہے کیسے ہے تو انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں تو اس کو بدعت کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر یہ عقیدہ ہے کسی علاقے میں کہ ہاتھ ملائیں، کیونکہ ہاتھ ملانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب دعا پڑھی جاتی ہے یغفر اللہ لنا ولکم، تو یہ دعا پڑھنے سے ہاتھ جدا بھی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ان کا تصور یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یا ان کی برکتوں کو اپنے دل میں بھر لو، ایسا کچھ ہے تو اس طرح کا اگر عقیدہ ہے تو پھر یہ بدعت ہوگا، کیونکہ احادیث میں اس طرح سے ثابت نہیں ہے۔ مولانا نفیس رئیسی صاحب لکھتے ہیں، حضرت مرد اور عورت کا مسنون کفن کیا ہے؟ تو مسنون کفن یہ ہے کہ مردوں کے لیے 3 اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے۔ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک جنازے میں شرکت کی تو خاتون کو 7 کپڑوں میں کفن دیا گیا، منع کرنے پر ایک بدعتی نے حضرت حوا کے حوالے سے کہا، یعنی حضرت آدم کی جو بیوی تھی اما حوا، انہوں نے جنت میں اپنے بدن انجیر کے 7 پتوں سے ڈھکے تھے۔ تو یہ ایک عجیب سا سوال ہے، آپ حضرت حوا اور حضرت آدم تک جا رہے ہیں، وہ تو زندوں کے بدن ڈھکنے کا مسئلہ ہے، مردوں کو کفن دینے کا مسئلہ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا اس کو دیکھ لیا جائے، حضرت حوا تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریقہ ثابت نہ ہوتا تو تب جا کر کے وہاں قیاس کرتے، اس لیے یہ قیاس مع الفارق ہے اور یہ بیکار کی بات ہے۔ ایک اور صاحب ہیں ناظم شیخ، ملی تونڈا پور مہاراشٹر سے، لکھتے ہیں عدت مجبوری میں ماں کے گھر گزاری جا سکتی ہے؟ اگر اس طرح کی مجبوری ہے کہ وہاں اس کو رہنے میں اپنی عزت اور آبرو کے خطرے کا اندیشہ ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہاں پر میری خدمت نہیں ہو پائے گی، میں دشوار ہو جاؤں گی، اور اس کو زندگی گزارنا دشوار وہاں پر معلوم ہو رہا ہو، یقین کے ساتھ ہو رہا ہو، دوسرے لوگ بھی اس کی تائید کر رہے ہوں، تو پھر ماں کے یہاں بھی گزار سکتی ہے، لیکن بلا وجہ صرف اس لیے کہ دل نہیں لگ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے دوسری جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔ السلام علیکم، حضرت عصر کی نماز کے بعد جو گھوم کے بیٹھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھا کرتے تھے فجر میں اور عصر میں لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کے، تو اللہ کے نبی سے اسی طرح ثابت ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی حضرات میں سے کوئی شخص اگر تکبیرات انتقالیہ کو عمدن آواز کے ساتھ کہہ رہا ہے تو اس صورت میں اس مقتدی کی نماز میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں؟ ابو اریبہ حسامی بجنور سے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا سانس جو ہے کچھ موٹا ہوتا ہے، کچھ بھاری ہوتا ہے، تو اس طرح کی اگر آواز مقصود ہے اور نکل رہی ہے تو آرام سے پیار سے ان کو سمجھایا جائے کہ کوشش کریں آپ کہ آپ کی آواز باہر نہ نکلے، لیکن کوئی اگر ہٹ دھرمی کے ساتھ میں جان بوجھ کر امام کی مخالفت میں اور کسی عالم کے سمجھانے کے باوجود ضد کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو یہ سخت ترین مکروہ ہے۔ اور عبد الرحمن فضل پور بجنور سے لکھتے ہیں لیڈیز سوٹ سینا کیسا ہے جو بہت ٹائٹ اور گلے بڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، اس میں اگرچہ گناہ تو ہے کہ اس طرح کے کپڑے آپ نہ بنائیں، لیکن اصل گناہ گار جو اس میں ہوگا وہ سلوانے والا ہوگا، جو سلوانے کا آرڈر دے رہا ہے تو وہ اس میں گناہ گار ہوگا۔ اور کسی لیڈیز کا سوٹ کے لیے ناپ لینا کیسا ہے؟ مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی لیڈیز کا سوٹ لے، اس کے لیے اپنی عورتوں کو رکھے، انہیں سکھائے اور کہے کہ اندر جا کر کے آپ ناپ دے کر کے آئیں، اس کے گھر کی لیڈیز لے اور وہ اس کے حساب سے سیے، چاہے دستانے سے ہو چاہے بغیر دستانے کو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں
انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، محمد ایان۔ مسئلہ اگر کسی آدمی کے 4 لڑکے ہوں اور وہ آدمی اپنے ایک بیٹے کو ساری زمین دینی چاہے یا دے دے، یہ اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ دیکھیے، جب چاروں آپ کی اولاد ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ برابر بیلنس بنا رہے، انصاف قائم رہے۔ تو اگرچہ باپ کو اختیار ہے، وہ مالک ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس طرح کے فیصلے کرنے سے نسلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے باپ کو چاہیے کہ بیٹوں کے درمیان میں برابر اس کو تقسیم کریں۔ محمد افضل، مولانا محمد افضل صاحب گاؤں ضلع بجنور سے لکھتے ہیں، ایک انسان کی سوتے ہوئے رال ٹپک جائے اور وہ کپڑوں پر لگ جائے تو کیا اس سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اس کے ساتھ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو رال انسان کی پاک ہے، جس طرح پسینہ پاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، نئے کپڑے مثلا نیا بنیان بغیر دھلے ہوئے نماز پڑھنا کیسا ہے جبکہ ظاہری طور پر اس پر بالکل بھی نجاست نہ لگی ہوئی ہو؟ نماز ہو جائے گی، پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 لکھتے ہیں، کیا امام کی نماز فاسد ہونے سے مسبوق کی بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، مسبوق کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بہت خاص ہیں، ان کو کفریہ وسوسے آتے ہیں غیر اختیاری طور پر اور بعض مرتبہ سوچنے سے، لیکن وہ ان وساوس کو دل سے برا سمجھتے ہیں اور زبان پر بھی نہیں لاتے، دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے۔ تو کیا ایسے وساوس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟ وسوسوں سے، اس طرح کے وسوسوں سے جو بے اختیار آتے ہیں، نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طرح کے وسوسے امت سے معاف ہیں۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں، سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا میاں بیوی، ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، بلکہ ایک موقع پر جس جگہ سے منہ لگا کر کے حضرت عائشہ نے پیا تھا تو اسی جگہ سے منہ لگا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا تھا۔ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے کچھ سوال تھے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ہمارا کمنٹ باکس بھی آپ کے لیے کھلا ہے اور ہمارا رابطہ نمبر 9084 23 20 31۔ آپ بھی اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ اس پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور آپ کے سوال کا حل انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔